ایک کتاب ہے اس کا نام ہے وشنو پران۔ وشنو پران میں لکھا ہے جب کل یگ آئے گا، قیامت کا دور آئے گا، تو عورت خوبصورتی کو بیچے گی، کپڑا نہیں رکھے گی، خوبصورتی کو بیچے گی، غریب شوہر کو چھوڑ دے گی، دولت سے نکاح کرے گی، 5-7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی، 8-10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا۔ مہا بھارت کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو اپنی جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جوان بیٹی ہے، جوان باپ ہے تو اکیلے میں نہ بیٹھے، دوسرے آدمی کو شامل کر لے۔ بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں اور شیطان بدکاری کرا دیتا ہے۔ چوتھے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ رام جی کی ماں کا نام تھا کوشلیا۔ کوئی راجا ان سے بات کرنے کے لیے آئے تو نوکر کو بھیجا، خود نہیں گئی۔ تو پوچھا کہ بھائی آپ نے نوکر کو بھیج دیا، کہ میں عورت ہوں، وہ میرے لیے اجنبی ہے، میں اس کے سامنے نہیں جا سکتی۔ کتنا خوبصورت ہندوستان تھا، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسری مثال دیکھیے، ایک عورت کا نام ہے مہا بھارت میں دروپدی۔ اس نے کہا کہ آج سے بڑھ کر کے میرا برا دن کبھی نہیں ہوا تھا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہ آج تک مجھ کو شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج ساری دنیا کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بے پردہ ہو گئی، اس سے بڑا برا دن مجھے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ کتنا خوبصورت ہندوستان تھا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ سیتا جی کے ساتھ رام جی چلے ہیں بنواس کو، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا اس عورت کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن سارے بازار کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو رام جی کو ہاتھ جوڑنا پڑا کہ مجبوری ہے، غم کا موقع ہے، اس لیے میری بیوی جو گھر کے اندر رہا کرتی تھی گھر سے باہر ہے، مجبوری ہے، مجبوری معاف ہے، غم کا موقع ہے۔ اس وقت لوگ باہر نکل جاتے ہیں۔ اگر ایسی مجبوری نہیں ہوتی، غم کا موقع نہیں ہوتا، یہ عورت جو پردے میں رہنے والی تھی کبھی پردے سے باہر نہیں ہوتی۔ لکشمن جی دیور ہیں، سیتا جی بھابھی ہیں۔ دیور سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھابھی کا چہرہ دیکھے ہو، کیسی ہیں، کالی ہیں یا گوری ہیں؟ تو دیور نے کہا وہ تو گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی، گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی۔ راستہ چلتے ہوئے میں نے ساتھ رہتے ہوئے پیر تو دیکھا ہے، چہرہ نہیں دیکھا۔ لیکن دور اتنا برا ہو چکا، ابھی جو دور ہے اتنا برا ہو چکا ہے، اتنا برا ہو چکا ہے کہ عورت گھونگھٹ سے ہی باہر نہیں ہے، آپے سے باہر ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ مسلمانوں کی 3 لاکھ لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئیں، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ اس کا ذمہ دار فیشن ہے۔ اگر وہ دین و دھرم پر قائم رہتی تو اس کا ایمان بھی بستا، اس کی آبرو بھی بستی۔ انشاءاللہ اپنے سماج کی عورتوں کی آبرو کو بچائیں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ ایمان کی حفاظت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کہاں گئی وہ سیتا میاں اور کہاں ہے اب مریم، بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرب کیا کرتے ہیں ہم، جو اپنی اتہاس بھلا دے، آگ لگے اس فیشن میں، آگ لگے اس فیشن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں۔ امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ یہ جو پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اسی کے لیے میں نے آپ کو تیار کیا ہے۔ آدھا سے زیادہ جلسہ میرا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ آپ کا باقی رہ گیا ہے۔ عورت کی تعلیم کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، جوانوں کو پیغام دے کر کے میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ 10 منٹ کے لیے آپ ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے، مردوں کو پڑھنا لکھنا ضروری ہے، یہ تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن عورت کو پڑھنا لکھنا ضروری کیوں ہے؟ جس طرح مرد مسلمان ہوتے ہیں اسی طرح عورت بھی مسلمان ہوتی ہے، اس لیے پڑھنا لکھنا ضروری ہے عورت کے لیے بھی۔ جس طرح مرد انسان ہیں اسی طرح عورت بھی انسان ہے۔ انسانیت پر آنے کے لیے عورت کو پڑھنا لکھنا ضروری ہے۔ ایک خاص بات بتا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو۔ عورت کا دین مکمل نہیں ہے، عورت کی عقل مکمل نہیں ہے، حدیث کے مطابق اس کا دین مکمل نہیں، اس کی عقل مکمل نہیں۔ دین کیسے مکمل ہوگا؟ علم کے ساتھ۔ دین کیسے مکمل ہوگا؟
علم کے بغیر نہیں. عقل کیسے مکمل ہوگی؟ علم کے ساتھ. اس لیے عورت کو مرد سے زیادہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. ایک بات یاد رکھیے، ہماری دو طرح کی بیٹی ہوتی ہے. ایک بیٹی وہ ہوتی ہے جس کو گھر میں ہی رہنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، گھر میں رہنا ہے، کہیں باہر نہیں جانا ہے. اس کو زیادہ پڑھانے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھا دیجئے، اردو پڑھا دیجئے، دینیات پڑھا دیجئے، کافی ہے. لیکن جس لڑکی کو گھر سے باہر نکلنا ہے، تجارت کرنی ہے پردے کے ساتھ، نوکری کرنی ہے پردے کے ساتھ، اس لڑکی کو ڈگری دلانا ضروری ہے. ایک خاص بات یاد رکھیے، میں عالم ہوں، مرد ہوں، عورت کو تعلیم کروں گا، عورت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہے. ایک مرد عالم ساری عورت کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ چاہے عالم ہو، عالم سے بھی عورت کو پردہ ہے. پردے میں بہت ساری بات عورت نہیں پوچھ سکتی. دوسری بات، ایک گھر میں سارے لوگ عالم ہوتے نہیں ہیں، اس لیے عورت کا عالمہ ہونا ضروری ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بھی ایک جگہ پڑھ رہا ہے، لڑکی بھی ایک جگہ پڑھ رہی ہے. دھیان سے اس کو سنیے گا. لڑکا لڑکی اگر ایک جگہ پڑھے، سر سید احمد خان نے کہا لڑکی آوارہ ہوگی، لڑکی بد چلن ہوگی، ایک جگہ پڑھنے کی وجہ سے. بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. آپ کا لڑکا 12 سال کا ہے، اس کو ماں کے ساتھ آپ نہیں سلا سکتے، اس کا بستر الگ کر دیجیے. آپ کی لڑکی 9 سال کی ہے، اس کو باپ اپنے بستر میں ایک ساتھ نہیں سلا سکتا، اس کا بستر الگ. یہاں پر دیکھیے کہ ایک ہی ماں باپ ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. لڑکی کی عمر 9 سال ہو گئی، باپ کے ساتھ نہیں سو سکتی. لڑکا کی عمر 12 سال ہو گئی، لڑکا ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا. بہت زبردست فتنہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر 9 سال کی لڑکی 12 سال کا لڑکا ایک مکتب میں پڑھے، فتنہ ہوگا، لڑکی آوارہ ہوگی. ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، 9 سال کی لڑکی کو مکتب میں مت بھیجیے، 12 سال کے لڑکے کو، 9 سال کی لڑکی کو ایک ساتھ مکتب میں مت پڑھائیے. دونوں کے لیے الگ انتظام کیجیے. لڑکا کا مکتب الگ، لڑکی کا مدرسہ الگ. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو. لڑکی جا رہی تھی راستے سے، ایک من چلا اس کو چھیڑتا ہے، زیناھا للناظرین، قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے جو سڑک سے گزر رہی ہے. تو لڑکی کتنی پڑھی لکھی تھی، نوکرانی تھی، لیکن علم سے نوکر نہیں تھی، علم سے اور ہنر سے مالا مال تھی. اس نے جواب دیا قرآن سے ہی، حفظناھا للناظرین، تاک جھانک کرنے والے شیطان، شیطان سے اللہ کی پناہ. لڑکا تیسری آیت پڑھتا ہے، نرید ان نأکل منھا وتطمئن قلوبنا، ہم تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو لڑکی نے چوتھی آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بغیر نکاح کے، بغیر مہر کے ہم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو لڑکے نے اگلی آیت پڑھی، والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو نکاح کا سامان ہی نہیں ہے. تو لڑکی نے اگلی آیت پڑھی، اولئک عنھا مبعدون، پھر کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو، چلو دور ہٹو. تو لڑکے نے کھسیا کر کے لڑکی کو بد دعا کیا، لعنت اللہ علیک، قرآن کی آیت پڑھ دیا، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو، اللہ کی مار تمہارے اوپر. اور لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے اس کا جواب دیا، للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر تو سنگل لعنت ہے، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل اللہ کی لعنت ہو. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے. حسن معاشرت میں سراسر فتور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے.